تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق، اور یہ کہاں تھے؟ ارض شام میں، جو برکت والی زمین ہے، برکت والی زمین. اللہ نے اس کو برکت والی زمین کہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا، جس مسجد اقصی کے ارد گرد کا ایریا ہم نے برکت والا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ میں برکت پیدا کی. کیوں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کا مسکن، جنہوں نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دیں، بت پرستی والے ماحول میں آنکھیں کھولیں اور بت پرستی کے خلاف آواز بلند کی. ہم دیکھتے ہیں جو لوگ غیر مسلم ہیں اپنے والدین کی وجہ سے پوری زندگی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے. تو جہاں باپ اور ماں بھی غیر مسلم ہو اور سارے ماحول بتوں والا ہو، وہاں ایک نوجوان کھڑا ہو کر آواز لگائے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں، میں ان کے سامنے نہیں جھک سکتا. لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، میں ان پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا. یہ بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے. آگ میں ڈال دیا گیا، پھر نکلے، پھر اللہ نے خود بھی بہت آزمایا آپ کو. جب بچہ 7 سال کا ہوا اللہ نے کہا ذبح کر دو، لے گئے ذبح کرنے کے لیے. تو بڑی قربانیاں جب دی ہیں تو اللہ نے خوشخبریاں بھی بہت سنائی. اسحاق علیہ السلام جو شام میں تھے، فلسطین جو ہے وہ بھی کس میں آتا ہے؟ شام میں، جس پر آج یہودیوں کا قبضہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل. اسحاق علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ ارض شام میں. اور اسماعیل علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ مکہ میں. ایسی زمین جہاں گھاس کا تنکا نہیں اور پانی نہیں، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لا کے وہاں چھوڑ دیا. حضرت ہاجرہ کی بھی بڑی قربانی اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی بڑی قربانی. وہاں سے پھر اللہ نے چشمہ نکالا اور آج تک اس چشمے سے اربوں کروڑوں لوگ سیراب ہو چکے ہیں. اتنا پانی ہے کہ انسانی عقل حیران ہے. اور ادھر جو ارض شام میں اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، یہ بھی پیغمبر. اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے یوسف علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر. تو پیغمبروں کا پورا سلسلہ. پھر انہی کی اولاد کو، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہودی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا، تو ان کے پھر آگے نسل کو کیا کہا جانے لگا؟ یہودی. تو یہ جو یہود کو بنی اسرائیل قرآن نے کہا ہے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا ایک لقب کیا تھا؟ اسرائیل. سمجھ رہے ہیں یہاں تک بات؟ آگے سمجھ میں، کیونکہ یہ تھوڑی سی ہسٹری ذہن میں ہوگی نا تو پھر قرآن سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں پھر یوسف، پھر آگے اولاد میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تھے مصر. ارض شام سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے تھے؟ مصر. کیوں چلے گئے تھے؟ یہ سوال یہودیوں نے نبی سے پوچھا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں. اس کو کنٹرول کرو بھائی آواز کو. تو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ بات صرف یہودیوں کو معلوم تھی کہ جو شام میں رہنے والے تھے وہ مصر کیسے چلے گئے بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے سورہ یوسف نازل ہو گئی اور پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. تو وہ یہی تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے جیلیسی کی وجہ سے کنویں میں ڈالا. وہاں سے مصر کا ایک قافلہ گزر رہا تھا، وہ لے کر چلا گیا. مصر کے بازاروں میں فروخت ہوتے ہوتے بادشاہ کے محل میں پہنچے اور پھر جیل میں پہنچے. جیل سے نکلے تو خوابوں کی تعبیر کا فن تھا، وہ بتاتے تھے، بادشاہ کا قرب حاصل ہوا. بالآخر اللہ نے بادشاہت کس کو عطا کر دی؟ یوسف علیہ السلام کو. لیکن چونکہ ریاست غیر مسلم تھی اور اس میں تھے یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی، تو یہ بہت بڑا قبیلہ یعقوب علیہ السلام کا مصر منتقل ہو گیا. جب یعقوب علیہ السلام کو پتا چلا نا یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہیں، تو حضرت یوسف نے یعقوب علیہ السلام کو بھی کہاں بلا لیا؟ مصر میں. کیونکہ وہ گاؤں کی دیہاتی زندگی میں تھے. یوسف علیہ السلام نے کہا یہ شہر کی زندگی ہے، تو ابا کو کہاں بلا لیا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ بچہ اگر کسی اچھی جگہ پہ رہتا ہو تو ابا کو بھی بولو نا بھائی، ابا کو وہیں پرانے علاقے میں پڑے مت رہنے دیا. آپ رہتے تھے کہیں لیاری ندی کے قریب، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا، ڈیفینس چلے گئے، تو ابا کو بھی کہاں بلا لو؟ ڈیفینس بلا لو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایسے ابا کو نہیں چھوڑا کرو. یہ پیغمبروں کی سنت ہے. قرآن کے جو الفاظ ہیں نا ان میں بلا وجہ تعویل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر، وہ والد نہیں تھے، چچا تھے، یہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس پر. جب قرآن بار بار کہہ رہے ابا 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 تو اس کا مطلب ابا تھے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہم ایسی روایات جو جن کی سند کا بھی نہ کوئی سر نہ پیر، قرآن کے مقابلے میں تو امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث بھی آ جائے تو وہ حدیث میں تعویل کر لیتے ہیں، قرآن کی آیت کو
نہیں چھوڑتے, کیونکہ قرآن قطعی یقینی چیز ہے. تو محض احتمال کی بنا پر کہ ابا کا اطلاق چونکہ چچا پر بھی ہوتا ہے, تو اس لیے یہاں ابا سے مراد کیا ہے؟ چچا ہے. تو ابا تو بھائی آپ ویسے بھی کسی بڑے آدمی کو ابا کہہ دیتے ہو مجازن, تو ہوتا ہے, کافی نہیں ہے. یہاں ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جب بھی کوئی لفظ ظاہر سے ہٹ کر کسی مجازی معنی کی طرف جائے گا تو مجاز کی طرف لے جانے کے لیے قرینے کا ہونا ضروری ہے, اور قرینہ بھی بہت مضبوط, کیونکہ آپ قرآن کو اس کے ظاہر سے پھیر رہے ہیں. تو اس لیے ابا ہی ہے قرآن میں جہاں بھی آتا ہے ابا, اور ایک جگہ تھوڑی ہے, کئی جگہوں پر ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, کیا, ہاں مصر ابا کو بلایا انہوں نے, اپنے والد محترم کو کہاں بلایا؟ مصر. تو یعقوب علیہ السلام اپنے پورے قبیلے, اپنی آل اولاد کو لے کے, اپنی بیویوں کو لے کے, اب بیویاں تھیں تو میں کیا کروں بھائی, ایک نہیں تھی ان کی, پیغمبر سب زیادہ شادیاں ہی کیا کرتے تھے, صحیح ہے نا, میں مجبور ہوں یہ کہنے پر. ٹھیک, وہ ایک آدمی نے 4 شادیاں کی, پکڑا گیا, اس سے پوچھا شرم نہیں آتی؟ کہہ رہا یار مسلمان ہوں, بس غلطی ہو گئی معاف کر دو. ٹھیک ہے نا, مسلمان ہوں کیا کروں, غلطی ہو گئی معاف کر دو. تو وہ اپنی ازواج کو لے کے, اپنی بہوؤں کو لے کے, اپنے پوتے نواسے, تو مورخین نے لکھا ہے 90 کے قریب افراد تھے حضرت یعقوب کے خاندان کے. پیغمبروں کے خاندان بڑے ہوا کرتے ہیں, کیونکہ بڑا خاندان یہ برکت کی علامت ہے, چھوٹا خاندان یہ برکت کی علامت نہیں ہے. اس پہ اور دلائل ہے, پھر موضوع چینج ہو جائے گا. تو پورے افراد کو لے کے کہاں شفٹ ہو گئے؟ مصر. اپنے بیٹوں کو بھی لے کے, جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا, وہ سب کہاں چلے گئے؟ مصر. تو یہاں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد تھی وہ کہاں شفٹ ہوئی ہے؟ مصر میں. جب مصر میں شفٹ ہوئی ہے تو مصر میں جب ان کی حکومت تھی تو معاملہ صحیح چلتا رہا, لیکن میجورٹی چونکہ غیر مسلموں کی تھی, تو کچھ وقت کے بعد جاتے جاتے آہستہ آہستہ معاملہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع, کیونکہ آبادی کی کثرت کی ایک بڑی قیمت ہوتی ہے. اور پھر وہ لوگ جب حکومت میں آئے تو وہ مسلمانوں سے حسد کرنا انہوں نے شروع کر دیا, جیسے کہ پوری دنیا میں آج بھی اکثر علاقوں میں مسلمانوں کو پنپنے نہیں دیا جاتا. تو یہ جو پیغمبر ماننے والے, ایک تو ان میں اللہ نے نور رکھا ہوتا ہے, یوسف علیہ السلام تھے بھی کیا حسین, تو ظاہر ہے وہ حسن و جمال ان کی اولاد میں گیا, اور مذہب تھا مضبوط, اس کی بنیادیں مضبوط تھیں. جو غیر مسلموں کے جو مذاہب ہیں ان کی بنیاد ہی نہیں ہے, کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے. تو جہاں بھی ایسا ہوگا فوراً کمپٹیشن شروع. تو جو بھی مصر میں بادشاہ آیا کرتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا, یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. تو بالآخر کیا ہوا, حکومتوں نے مسلمانوں کو دبانے کے لیے ان پہ ظلم کرنا شروع کر دیا, جو بھی بنی اسرائیل ایمان والے لوگ تھے. اور ایک وقت آیا کہ فرعون کی پھر حکومت آئی, وہ فرعون جس کا قرآن میں تذکرہ ہے, اس کی جب حکومت آئی ہے تو اس نے, جیسے آج برما میں ہو رہا ہے نا, آپ جا کے دیکھیں وہاں روہنگیان میں کیا ظلم ہو رہا ہے, اس قسم کے مظالم کرنا اس نے شروع کر دیے. اور وہ ظلم اور بربریت کا اس نے میدان گرم کیا جس کا قرآن نے تذکرہ کیا, جس کو یہود بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, یہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, اس پر سب متفق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا بنی اسرائیل میں, اور یہ اب موسیٰ علیہ السلام تک تاریخ آپ کی سمجھ میں آ گئی نا. یہ واقعات تو میں بیان کروں گا بعد میں, ابھی تو میں تھوڑی سی ہسٹری بیان کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پھر اللہ نے فرعون کا خاتمہ کیا. خاتمہ تو ہو گیا مگر بنی اسرائیل کو حکومت نہیں ملی. تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ جو ارض مقدس ہے نا, شام کی سرزمین جہاں سے تمہارے ابا ہجرت کر کے مصر گئے تھے, وہاں لڑائی کرو, جہاد کرو, اور اس زمین پر قبضہ کرو. بنی اسرائیل چونکہ ایک طویل عرصے سے غلام بنے ہوئے تھے, لہذا ان کی سمجھ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. جب آپ کی سوچ عالی ہوتی ہے تو بڑی بڑی چیزیں سوچتے ہو, چھوٹی سوچ ہوتی ہے تو محدود, کہ بس ہمیں کھانا مل جائے, جیسے میں کہتا ہوں نا, جو کہیں چھوڑو پھر زیادہ اچھا نہیں ہے. تو ان کی سوچ کیا ہو چکی تھی؟ محدود, کم ہمتی. غلامی بہت بڑا عذاب ہے. ہمارے جو حکمران اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب نہیں, زیادہ تر یہ چونکہ انگریزوں کے ان کا ذہن بن چکا ہے غلامی والا, یہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے جس میں ہماری قوم کا فائدہ ہو. یہ سوچیں گے بھی تو ایک محدود ذہن کے اندر, یہ اس خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, یہ اسی خول میں رہیں گے. خواتین کے حقوق, بچوں کے حقوق ہے بھائی, اور یہ وہی نا جو ان کو انہوں نے سکھا دیے, وہ حقوق جو اوریجنل حقوق ہیں جو علماء بتاتے ہیں, ان کی طرف ہی آنے کے لیے تیار ہوں گے ہی نہیں. تو یہ ایک سوچ ہو جاتی ہے نا, کمتر گھٹیا سوچ بن جاتی ہے انسان کی, بوٹ پالش کر کے. تو یہ وہی ہو گئے. ان سے اب آپ زیادہ خیر کی توقع نہ رکھیں, بس اتنا ہو کہ کوشش کیا کریں ایسے لوگوں کو ووٹ دیں جو تھوڑی سی مینٹل اپروچ ان کی کیا ہے, ذرا اچھی ہے, کچھ کریٹو سوچ جسے کہا جاتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا, تباہ کر دیا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنی قوم کو حکم دے کہ واپس کہاں جائے؟ بیت المقدس. قوم میں ہمت ہی نہیں تھی, وہ غلام بوٹ پالش کر کے بیچارے فرعون کے جو ہے نا ان کے ذہن کیا ہو چکے تھے,
چھوٹے ہو چکے. انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم نہیں جاتے. اللہ کو بڑا غصہ آیا اور پھر ان پہ سزا ملی کہ اسی میدان میں گھومتے رہو. وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. اور پھر ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آئے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. پھر ان نبی کی معیت میں انہوں نے جہاد کیا. تھوڑے سے لوگوں نے کیا, باقی سارے فرار ہو گئے. تو وہ جن تھوڑے سے لوگ تھے ان میں داؤد علیہ السلام بھی تھے. نہیں آ رہی بات؟ وہ جو تھوڑے سے لوگ تھے ان میں داؤد علیہ السلام جو پیغمبر اس وقت تک نہیں بنے تھے. زیادہ تر لوگ پتلی گلی سے نکل کے بھاگ گئے, ٹھیک ہے نا. تھوڑے سے لوگ تھے ایمان والے, وہ پیغمبر کے ساتھ ڈٹ گئے کیونکہ دشمن بہت طاقتور تھا جس کا نام تھا جالوت, اور مسلمانوں کے کمانڈر کا نام تھا طالوت. تو طالوت کا مقابلہ ہوا کس سے؟ جالوت سے. اور اسی طالوت کی فوج میں, انہی طالوت کی فوج میں داؤد بھی تھے. داؤد علیہ السلام نے اتنی بہادری سے لڑائی کی ہے. ہود علیہ السلام نے کس کو قتل کیا؟ جالوت کو. اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی دی, کیونکہ حکومت کا اہل ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں جو ایسے بہادر ہوں اور ایسے ماہر ہوں, وہی پھر قوم کو گائیڈ کر سکتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.